اس کا دھیان رکھیں جو ابھی بھائی نے کہا نا جو فیض کی مزاحمتی شاعری اس کو ہی ٹاپک بنائے پھر ورنہ پھر ادھر ادھر بات چلی جائے گی نیکسٹ جو بھی نا جی میں کیونکہ گفتگو تو سن نہیں سکا مگر اس شعر کے بارے میں کہہ دوں. جی جی میرا خیال ہے کافی ان کی اپنی بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا جب یہ شعر لکھا گیا تھا کہ اب میری زندگی کے اندر جو چیزیں میں لانا چاہتا ہوں وہ نہیں آئیں گی. تو بیسیکلی جب 1958 میں یا 1952 کے اندر جب انہوں نے واقعی راول پنڈی سازش کی اس وقت ان کی امید تھی کہ میں اپنی زندگی کے اندر دیکھوں گا کچھ. تو میرا خیال ہے اس شعر میں آپ دوبارہ شعر پڑھیں بڑا صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اب میری زندگی کے اندر یہ چینجز نہیں آئیں گی جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اور جہاں میں اپنے ملک کو اپنی قوم کو اپنے ہم اصل لوگوں کو دیکھنا چاہ رہا ہوں وہ میری زندگی میں نہیں آئے گا مگر آئی ول ناٹ گیو اپ. تو آپ پڑھ دیں تو میرا خیال ہے بالکل سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں. نہیں یہ دیکھو نا کہہ رہے ہیں نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح. ٹھیک ہے ایک تو ہے کہ جی ہم نے اگر کوئی عشق ہے ناکام ہو گیا اس کو تو صبر کرنا پڑے گا لیکن جب منزل کا نگاہ میں منزل نہیں ہے تو آپ کا کوشش کا جو منبع ہے یا کوشش کی جو تعین تو اس کے بغیر یہ جو ان کا مقصد ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیے. شاعر یہ کہہ رہا ہے نہیں یہ نہیں کہہ رہے بڑی سیدھی سی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کے اندر اب اچیو نہیں ہونے والا اور عموماً شاعر مستقبل کو دیکھتا ہے تو وہ آنے والے شعراء کو بھی یہی پیغام دے رہا ہے. تو لہٰذا آج سے 40 سال بعد کوئی اور شاعر جب اسی سٹیج پہ آئے گا تو بجائے اس کے کہ دل برداشتہ ہو کے گیو اپ کر دے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دے کہ اگر نہ بھی ہو تو اپنا اور شاعر آنے والوں کی بات کرتا ہے تو اس نے جس طرح آج سے ہو سکتا ہے 40 سال بعد یا 20 سال بعد یہی حالات دوبارہ ہوں. تو بڑا میرا خیال ہے بڑا ذاتی اور بڑا کہتے ہیں نا اپنی ذات کی بات انہوں نے کی اپنے حوالے سے. بس کیونکہ میں نے گفتگو سنی نہیں میں معذرت چاہتا ہوں تو اس پہ میں نے کہا ہم نے آپ کو مس کیا. ماشاء اللہ ارلی 70s میں نے فیض صاحب کی ٹرانسلیشنز پڑھنی جو ان کے جو خاص قسم کا کام جو تھا ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. تو اگر آپ نے مینیفیسٹو آف کمیونزم پڑھا ہے کارل مارکس کا تو آپ کو ان کی اس فلسفی میں ہے تو دونوں کمیونسٹ فلسفی اور فیض کی فلسفی میں آپ کو صاف فرق نظر آتا ہے. ان کی جو ایٹوپیا تھا کہ معاشرہ کیا ہونا چاہیے وہ کارل مارکس سے کافی مختلف تھا. تو اس سے متاثر ہو کے اس ٹرانسلیشنز کو پڑھ کے ویسٹ کے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں آرتھر سی کلارک انہوں نے ایک فینٹیسی لکھی تھی آپ نے شاید نہ پڑھی ہو یا پڑھی ہو تو بہت اچھا ہے. اس کا نام تھا رانڈیوو ٹو راما. تو یہ فینٹیسی تھی کہ ایک اسپیس شپ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ یہاں سے ارتھ سے لوگ جاتے ہیں اس کو دیکھنے تو وہ اسپیس شپ میں کوئی انسان نہیں ہے مشینیں. یہ جو ڈر ہے کہ انسان مشینوں میں تبدیل ہو رہے ہیں وہ آرتھر سی کلارک واز ویری امپریسڈ ود فیض's ٹرانسلیشن. انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا ہے کہ دس poet from India and then later Pakistan has impressed him quite a bit. تو اگر آپ وہ کتاب پڑھو اور وہ بھی Gaze That Shook the World both they are different. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیض صاحب کی سوچ کیا تھی اس وقت. اس کو کہیں گے تو آپ کمیونزم ہی کہیں گے اس کو لیکن ان کی سوچ کافی مختلف تھی اور اس میں ایک چیز جو کہ کارل مارکس کی مینیفیسٹو کمیونزم میں نہیں ہے اور لینن کی رائٹنگز میں بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب تو وہ ہے کہ لینن نے اور کارل مارکس نے تو اس کو بہت بڑا چڑھا کے اور ایتھوپین سوسائٹی دکھایا کہ اگر کمیونزم ہوگا تو سب برابر ہوں گے. تو اس میں جو ایک فرق ہے جو ایک ڈر ہے وہ آپ کو
गेज दैट शुक द वर्ल्ड में भी नजर आएगा और फैज साहब की शायरी में भी नजर आएगा। और वही लेके उन्होंने आर्थर सी क्लार्क ने ये फैंटेसी लिखी थी रांडेवू टू रामा, जो जिस पे उन्होंने एक मूवी बनाने की कोशिश किया। मूवी तो बिल्कुल बेकार है, नॉवल बहुत अच्छा है, टोटल फैंटेसी है, इसमें शक की कोई बात नहीं। तो आपको पता चलता है, इसीलिए जो नई नस्ल थी हिंदुस्तान की, मुझे पाकिस्तान का तो नहीं पता, इन इंडिया, नई नस्ल थी, उन्होंने फैज साहब को बहुत हाथों हाथ रिसीव किया। वो इसलिए था कि उन्होंने उसमें से वो कार्ल मार्क्स के और लेनिन के कम्युनिज्म में से वो चीज़ें निकाल दी जो इम्प्रैक्टिकल नज़र आती हैं, जो हो नहीं सकता। और फिर उन्होंने और उसमें जाहिर है, जैसे कि चले भी आओ, गुलशन का कारोबार, ये सारी की सारी जो उनकी पोइट्री है वो इसी उसमें साफ जाहिर है कि उनको डर है कि कहीं ये इसको क्लास्ट्रोफोबिया न हो जाए लोगों को बहुत ज़्यादा। और कहते हैं उसके बाद वो जो 1984 किताब लिखी गई थी, उस पर भी कहते हैं कि असर है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना बस यही है कि अगर किसी को मौका मिले तो वो दोनों, जो एक तो डॉक्टर साहब ने जो किताब कही है, एक जो मैं कह रहा हूँ, ये दो किताबें अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस वक्त सूरत हाल क्या थी, जो जिसमें से फराज साहब गुजर रहे थे, और वो क्या वो अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो सब ख़त्म हो गया इस वक्त। ना तो वो कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म रहा है, ना लेनिनवाद रहा है, और ना फराज साहब की ये दोनों इतने दोनों अहमद हैं और दोनों से शुरू होते हैं और मैं सरदार हूँ। लेकिन 12 बज गए, 12 चलो बस इसी खुशी के माहौल में मैं आप पास ऑन कर लेता हूँ आपसे। आज का जो उन्वान था उसका दूसरा हिस्सा है असर हाजिर के तकाज़े। तो असर हाजिर के तकाज़े के लिहाज से अब हम सवाल ये है कि आज फैज़ की ज़रूरत है या नहीं है। फैज़ की जैसी शायरी, फैज़ को तो गुजरे हुए तकरीबन 40 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन जो हालात थे, बल्कि अब तो दुनिया में बहुत ज़्यादा बुरे हालात हुए हैं कि आप किसी हिस्से में, किसी गोशे में नज़र डालिए, कोई ना कोई तहरीक वहाँ पे चल रही है और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है। सिर्फ माशी नाइंसाफ़ी ही नहीं, हर तरह की समाजी, सियासी, जिनसी मुख्तलिफ तहरीकें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि फैज़ की आज भी ऐसे उतना ही वो रेलेवेंट है आज के दौर के लिए भी जितना कि आज से 40 साल पहले। दूसरे ये एक और मेरे ज़हन में ये सवाल हुआ आपकी बात सुन के कि आपने फैज़ का मुकाबला हबीब जालिब से किया, तो और इन मानों में ज़ाहिर है कि फैज़ अवामी शायर नहीं थे जैसे कि हबीब जालिब, लेकिन आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में जो तहरीक उठती है तो वहाँ पे हबीब जालिब का नगमा ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ये उतना नहीं गाया गया जितना फैज़ का एक हम भी देखेंगे जितना वो मतलब ये कि जड़ पकड़ गया है। और दूसरे फिर एक और पढ़ने का मुझे इत्तेफाक हुआ कि जिस ज़माने में ये इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगी थी तो उस ज़माने में ही फैज़ की गज़ल गाई जा रही थी। नज़म है कि चली है रस्म यहाँ कोई नसर उठा के चलो, तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि फैज़ और हबीब जालिब के कलाम का मतलब मवाजना किया जाए तो ज़ाहिर है कि मवाजना मेरा ख्याल है बनता भी नहीं है, क्योंकि उनके पास पूरी शायरी का एक डिक्शन है। फैज़ हबीब जालिब बिल्कुल अवामी शायर हैं, तो उनके पास तो बहुत सारी ज़ाहिर इस्तेआरे, तशबीहें वगैरह बहुत आ गए, जबकि वहाँ पे हबीब जालिब के पास अवामी ज़बान है। लेकिन फैज़ की जगह अपनी जगह मुसल्लम है। दूसरा ये कि मुसीबत हमारे पास ये है कि जब नक़ाद तनक़ीद करने पे आता है शायरी पे, तो वो जो है वो मकसदी शायरी को वो नाराबाजी कह के मुस्तरद कर देता है, और फैज़ पे ये इल्ज़ाम नहीं लगता, अब हबीब जालिब पे भी ये नहीं लगता, लेकिन ये कि बहुत सारे जो सियासी शायरी की गई उसको कहते हैं ये वक्ती शायरी है करके उसको मुस्तरद कर दिया जाता है।
لیکن فیض کی جو ان کا انقلاب کے ساتھ رومانس ہے، رومانس کو بھی ہم بہت مختصر مطلب محدود معنوں میں استعمال کرتے ہیں اردو میں. رومانی شاعری الگ ہے، رومانس ان کا انقلاب کے ساتھ رومانس ہے، اس کو وہ کبھی ختم نہیں ہوا، بلکہ ان کا جو ذاتی تھا رومان وہ اس نے ایک بڑا ہی مطلب یہ کہ پورا ایک بہت بڑا کینوس اس نے اختیار کیا. میرا خیال ہے کہ فیض اگرچہ کہ ان معنوں میں وہ ٹریڈ یونین لیڈر بھی نہیں تھے جیسے کہ مخدوم محی الدین تھے، کیونکہ میں حیدرآباد میں رہی ہوں، مخدوم محی الدین کی پوری جدوجہد کو میں نے دیکھا ہے، میں نے ان کے جلوسوں میں شرکت بھی کی ہے. تو فیض تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے ٹریڈ یونین لیڈر وہ تھے بھی نہیں. شاعری کے ذریعے البتہ میں کہتی ہوں کہ ان کی جو نظم ہے بول، کیونکہ حق جو ہے اگر ملتا نہیں تو پھر چھیننا پڑتا ہے، اور فیض نے ہم کو یہی سبق دیا کہ اگر حق نہیں مل رہا تو چھین لو، بولو. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بہت بڑا کرنا ہے. بہت اچھا. سو میں یہی کوشچن کرنا چاہ رہی تھی، جیسے آپ کہہ رہے ان کی زیادہ رومانوی شاعری کافی مشہور ہوئی اور مزاحمتی شاعری اگر تو اس کو ہم انقلابی شاعری بھی کہہ سکتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ جیسے علامہ اقبال نے دی ہمیشہ امید، اور جیسے انہوں نے ابھی شعر پڑھا تو امید وغیرہ کا، تو یہ انقلابی شاعری ہے. تو آپ جیسے عامر بھائی کہہ رہے ہیں آنے والے شاعروں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ امید دے رہے ہیں، اور یہ اسی طرح جو کسان وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی امید دے رہے ہیں. تو یہ ایک ان علامہ اقبال کی طرح انقلابی شاعری بھی ہوئی نا، لیکن اتنی پروان نہیں چڑھی، زیادہ ان کی رومانوی پہ زیادہ مشہور ہوئی. کوئی یعنی کوئی ایسی مثال ہے جو پیور انقلابی ٹائپ کی؟ یہ سب لوگ بات کر لیں گے تو پھر بات کرتے ہیں ارشاد. نہیں، میں ابھی جے این یو میں جو انسیڈنٹ ہوا اسی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی. جی جی ارشاد. نہیں، وہ آلموسٹ آپ نے سب کچھ کہہ دیا، لیکن ویسے ہی میں کہہ رہی تھی کہ جس طرح سے وہ ہائی لائٹ ہوئی اور ان کی پوئم ہم دیکھیں گے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پوئٹری اسٹل ویری مطلب ابھی بھی کافی ریلیونٹ ہے اور استعمال ہوتی ہے. پلس وہ پوئٹری تھی ہی اسلامائزیشن کے خلاف جو ضیاء الحق نے مطلب ان کے ایرا میں ہوئی تھی، لیکن جس طرح سے اس کو اینٹی ہندو لیا گیا تو میرے نزدیک تو کافی فنی تھا وہ. بس میں اس جے این یو کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی. بہت اچھا. ارشاد جناب. قبیب صاحب نے آپ نے بہت اچھی انالیسس کی ہے اس ٹاپک پر. بالکل ہی کیا بولیں. ایک چیز میں کہوں گا کہ آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ وہ انڈسٹری سیکرٹری جو فیض صاحب تھے کہہ رہے تھے وہ شکور صاحب تو نہیں تھے؟ جی جعفری صاحب تھے. جعفری. اچھا ایک تھے شکور صاحب بھی اسسٹنٹ سیکرٹری، ان کا بیٹا ڈاکٹر، وہ بھی ہوگا ڈاکٹر. اب تو یہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی. ہاں ان سے بہت قریب تھے، وہ کراچی آتے تھے، ان کے یہیں ٹھہرتے تھے شکور صاحب. جی جی انڈسٹریز وہ اسسٹنٹ سیکرٹری. جی جی جی. تو ان کا بیٹا طارق شکور آج کل اوہایو میں گیسٹرنٹولوجسٹ. تو خود کہتا ہے کہ میرے سامنے انہوں نے فیض نے غزلیں لکھی ہیں ان کے گھر میں. اچھا تو ٹاپک پر بریفلی تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں فیض جو ہے نا فرسٹ آف آل وہ تھے ریئلسٹ تھے. ریئلسٹ جو آپ کہتے ہیں نا جستجو ہی صحیح. تو ہی واز این آئیڈیلسٹ کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا. میکسیملسٹ جسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہمیں کنڈیشن ہیں جو ہیں ریئلٹی وہ فیس کرنا ہے، ایک دم سے سب چیز نہیں ہوگی. تو جستجو کی وہ باتیں کرتے ہیں. تو ہی واز اے ریئلسٹ. دوسرا یہ کہ ہی واز این آپٹمسٹ. وہ کہتا ہے کہ دس تھنگ کہ شمع وہ کیا ہے ہلکا کیے بیٹھے رہو نا، روشنی کم ہے لیکن کم ہے لیکن روشنی تو ہے. تو وہ آپٹمسٹ تھا، ناٹ گیو اپ. کہتا ٹھیک ہے آپٹمسٹ. اور تیسرا ہی واز اے ہیومینسٹ. ہیومینسٹ جو تھے نا ہی واز سمپلی یہ نہیں ہے کہ صرف کہ وہ امہ کے لیے تھا، وہ پوری یونیورسل اس کا آؤٹ لک تھا. یونیورسل ناٹ اونلی فار دا مسلم بٹ آلسو فار دا ہول ورلڈ ایکچولی فار ہیومینٹی. جتنا بھی اس کا وہ ہے نا کلام ہیومینٹی کے لیے ہے. اچھا اور چوتھی بات جو اویس صاحب نے کہی تھی نا کہ وہ رومانٹس بھی تھی اور دوسرا وہ ان کا دوسرا بھی مزاحمیت وہ بھی ہے. تو دو ٹائپ کے. تو خود فیض کہتے ہیں اپنی شاعری میں دو عشق، ان کے دو عشق کی باتیں کرتے ہیں. اور میں شعر تو خیر بعد میں بناؤں گا. تو یہ کہنا چاہتا ہوں.
میں بھی ان کی جی بہت اچھا میں بھی ان کی ریولیوشنری شاعر سے متعلق اور مزاحمت سے ہی متعلق بات کرنا چاہوں گی جو کہ آج کا ٹاپک ہے. تو وہ پہچانے ہی ایز اے ریولیوشنری پوئٹ جاتے ہیں موسٹلی بجائے ایک عام پوئٹ کے. تو ان کی جو جدوجہد تھی وہ سوشلسٹ تو تھے ہی, یہ بات تو کنفرم ہے, اور سوشلائزیشن کے لیے ان کی جدوجہد تھی جو کہ ہمارا معاشرہ ہے, ہمارے معاشرے کے پسے ہوئے طبقے ہیں, مزدور ہے, کسان ہیں, اور ٹریڈ یونین میں اور بھی وہ انہی کی وجہ سے انوالو رہے کیونکہ وہ ان کے حق کی بات کرنا چاہتے تھے. انہوں نے اس کی بات تو کی, یہ الگ بات ہے کہ اس بات کو کس حد تک لیا گیا اور اس طبقے کو فائدہ ہوا یا نہیں, وہ الگ بات ہے. تو اصل میں وہ کولڈ وار کا زمانہ تھا, سوویت یونین کا اور امریکہ کا, جب دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی. جس وقت انہوں نے لوگوں کے عام حقوق کی بات کی, اس وقت پاکستان میں یہ چیز بہت عام بھی نہیں تھی کیونکہ جو صدور تھے جیسے ایوب خان کا زمانہ ہے وہ ماشاء اللہ کا زمانہ تھا, یا اس کے بعد اور بھی جو آئے کچھ صدور وہ وزیر اعظم جو بھی تھے, تو ماشاء اللہ کا فیکٹر ذرا زیادہ حاوی رہا جس سے ان کے خیال میں کہ انسان کے لوگوں کے حقوق کی حق تلفی ہوئی ہے. تو یہ بات تو میں نہیں جانتی, میں اس وقت نہیں تھی کہ واللہ عالم یہ بات صحیح ہے یا غلط, لیکن تھوڑا سا ان کے خیال میں ایسا ہوا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں سوشلزم کی بات کرنا ایک بری بات سمجھی جاتی تھی, ڈر خوف کی بات سمجھی جاتی تھی, اور اس شخص کو عموماً تقریبی سرگرمیوں کا علمبردار سمجھا جاتا تھا, یا بحرانوں کا علمبردار اور ملک دشمن بھی تصور کیا جاتا تھا. تو جب ان کو لینن ایوارڈ سے نوازا گیا تو اس کو بھی بہت زیادہ پذیرائی نہیں حاصل ہوئی ہمارے ملک میں جیسی کہ ہونی چاہیے تھی. حالانکہ وہ ایوارڈ صرف اس لیے دیا گیا تھا کہ انہوں نے جو عام طبقات کے لوگوں کے لیے جدوجہد کی. تو ایک تو تھوڑی سی یہاں پہ ان سے حق تلفی ہوئی, اور دوسری بات یہ کہ آج کل کے اگر ہم دور میں دیکھیں کہ ان کی مزاحمتی شاعری کا واقعی کیا اثر ہے, تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کی مزاحمتی شاعری کا آج کل کے دور میں بہت زیادہ فائدہ ہونا چاہیے, کیونکہ آج کل کے دور میں ہمارے یہاں بھوک بھی ہے, جہالت بھی ہے, آج کل ہمارے یہاں ناانصافی بھی ہے, لوگوں کو سالوں انصاف نہیں ملتا. ابھی لاہور میں ایک آدمی نے خودکشی کی, ہائی کورٹ کی چھت سے چھلانگ لگا کے 21 سال سے اس کے فیصلہ نہیں ہو سکا. تو یہ تو خیر ایک عام بات ہے, لیکن آپ سب کو ہی معلوم ہے پاکستان میں کیا سچویشن ہے. اس کے علاوہ لوگ لاقانونیت کا شکار ہیں, وہ بھی ہمارے ہاں آج سے نہیں بہت سالوں سے ہے. تو ان کی شاعری کا اصل جو اب ہونا چاہیے فیکٹ تو مجھے تو بہت اچھا نظر آتا ہے. دوسرے وہ ایک آپٹمسٹک شاعر تھے, تو وہ ایک بات قابل تعریف ہے کہ ہاں انہوں نے جو بھی شاعری کی, جیسے ہم دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے کہ لازم ہے, ہم بھی دیکھیں گے وہ دن جس کا وعدہ ہے, وہ جو لوح ازل پہ لکھا ہے, ہم بھی دیکھیں گے. سو دیر آر سو مینی تھنگس ٹو سے, لیکن پتہ نہیں مجھے اور زیادہ کہنا چاہیے. شروع کرتے ہیں لطیفے سے. مشہور ہے, آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ فیض صاحب کی تقریباً آخری عمر کے قریب نوجوان ان کے پاس آ کہنے لگا فیض صاحب اتنے عرصے سے انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں, انقلاب آ نہیں رہا, تو آخر انقلاب کب آئے گا؟ تو فیض صاحب کا اپنا مزاج, انہوں نے اپنے سگریٹ کے 2 کش لگائے, کہنے لگے بیٹا آ جائے گا, ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیض صاحب انتہائی مدھم شخصیت کے مالک, نہایت سلاجو قسم کے, کبھی کسی سے بحث نہیں کریں گے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنے خیالات میں انتہائی مضبوط اور مصمم. اس کا اندازہ ہمیں نہ صرف ان کی شاعری سے ہوتا ہے جس پہ بھی گفتگو کریں گے اور گفتگو ہو بھی رہی ہے, لیکن ایڈیٹوریلز جن کا اشارہ دیا ڈاکٹر صاحب نے وہ یقیناً ایسے ہیں جس سے آج کے ایڈیٹرز کو سبق لینا چاہیے. انتہائی کہنا چاہیے ٹو دا پوائنٹ. وہ کسی یعنی اس میں جب وہ لکھنے پہ آتے تھے, چاہے وہ شاعری لکھیں چاہے وہ ایڈیٹوریلز پاکستان ٹائمز کے, امروز کے,
اس میں وہ کسی قسم کی مصلحت کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے. جو ان کے ارادے ہیں, اس زمانے میں عجیب عجیب بحثیں چل رہی تھی ہمارے ملک میں, نیا نیا ملک تھا کہ کلچر اسلامی ہونا چاہیے. تو اس پہ آج بھی لوگ بات کرتے ہیں. انہوں نے اسی زمانے میں لکھ دیا بھائی اسلامی کلچر کا کیا مطلب ہے, جو کلچر آپ کا ہے آپ اس کو اپنائیں اینڈ موو آن. مگر آج بھی لوگ ہیں اس کو اسلامی بنانے پہ تلے. اس کے علاوہ فوج کا کردار, ہر چیز کے اوپر انہوں نے اپنی باتیں ٹوکی کی. تو ویسے بات کرنے میں بہت مدھم, بہت شائستہ, لیکن اپنے ارادوں میں بہت شاعری, مزاحمتی شاعری بہت اچھا کیا جو اس کے اوپر صرف فوکس کر لیا. بہت ساری ہے, اور یہ بات صحیح ہے کہ وہ عوام میں ایسی مقبول نہیں ہے, کیونکہ فیض صاحب کو سمجھنے کے لیے, استعارے جاننے کے لیے, اس شاعری کو صحیح طرح گراسپ کرنے کے لیے آپ کو ایک سرٹن انٹلیکچوئل سطح پہ بھی ہونا چاہیے. چاہے وہ نثار میں تیری گلیوں کے وطن ہو, چاہے وہ بول ہو, چاہے وہ مطائل ہو, قلم چھن گئی, بے شمار ہے. واقعی ہمارے اوپر اردو پہ احسان ہے کہ وہ جیل چلے گئے تھے اور بہت اچھی شاعری نے, لیکن یہ مزاحمتی انداز ان کا پہلے سے چل رہا تھا, کیونکہ ایڈیٹوریل جو ہیں وہ جیل سے پہلے بھی لکھے گئے. تو اس کے علاوہ یہ کہ یہ اتنے مشہور نہیں ہوئے تو, اور لیکن لکھا انہوں نے ہر دور میں. اب یہ قطعہ ہے جو میری نظر سے گزرا, میں کل جب دیکھ رہا تھا, شاید زیادہ لوگوں کی نظر سے نہ گزرا ہو, یہ اتنی واقفیت نہ ہو. یہ ایوب خان کے خلاف لکھا ہوا ہے, لیکن بڑا ہی اس میں ہڈن سا ایک ریفرنس ہے. تو زندہ زندہ شور الحق, محفل محفل قلقلے میں, خون تمنا دریا دریا, دریا دریا عیش کی لہر, دامن دامن رت پھولوں کی, آنچل آنچل اشکوں کی, کریا کریا جشن بپا ہے, ماتم شہر بشہر. اس میں جو واحد ریفرنس ہے ایوب خان کے خلاف وہ یہ ہے کہ ان کا جو انتخابی نشان تھا وہ پھول تھا. تو اب آپ کو اگین اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وہ چاہیے. تو لکھا ہر دور میں, لیکن وہ ایسے کامیاب نہیں ہو سکے, کیونکہ یہ بات خیر بالکل سامنے کی ہے کہ یقیناً گفتار کے غازی تھے, کردار کے غازی نہیں, اس کے کافی لوگوں نے کہا. لیکن ٹھیک ہے, سب لوگ ہر چیز نہیں نبھا سکتے, لیکن جو گفتار اور جو کرینہ, جو الفاظ اور جو شاعرانہ دماغ انہیں عطا ہوا وہ بھی کسی اور کو نہیں ہوا. تو مگر اپنے آخر تک کبھی انہوں نے مصلحت نہیں کی. بہت اپنے اوپر جو صحبتیں ہو سکتی تھیں وہ ضرور گزار. کبھی ضیاء صاحب سے یعنی کہ کمپرومائز کر لیا, جیلے کاٹنگ, جلا وطن رہے, جن کا انہیں بہت کنف ہوتا تھا. آپ خود اندازہ کریں, جلا وطن رہنا اتنا آسان کام نہیں ہے. کمپرومائز کر کے بہت کچھ اپنے آپ اس سے اپنی مشکلیں بچا سکتے تھے. آخر میں بس میں اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ واقعی یہ جو ہم دیکھیں گے, اور یہ جو فیض صاحب کا کلام ہے جتنا پاپولر ہو گیا, اس کے لیے ہمیں سارے یہ ان لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے, مغنیوں کا اور گانے والوں کا, کیونکہ واقعی عام لوگوں تک پہنچانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور ہم دیکھیں گے تو خاص طور پہ جس کا اصل ٹائٹل ویب کا وجہ اور رب کا ہے, کم لوگ جانتے ہیں. اچھا, اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ تھنگ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اپنا آپ نے کہا تنقید بھی ہونی چاہیے. تو مشہور یہ بہت ہے, لیکن ایز اے فیض صاحب کے لیول سے دیکھیں, کسی بھی لیول سے دیکھیں, کوئی بہت اعلیٰ اور عرفہ شاعری نہیں. ایسے ترانے لکھنا, ایسے نعرے لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ نظم لکھی گئی تھی 1979 میں, اور اس کے بعد حالانکہ اس کا جو ایک مین ایک کہنا چاہیے خیال ہے وہ اس سے بہت پہلے وہ 1951 میں لکھ چکے تھے, اور یہ آپ لوگوں کو بالکل فیملیئر لگے گا. اس کا ایک ترانہ ہے, اس کا صرف نام ترانہ ہے اس غزل کا, کہ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو, وہ وقت قریب آ پہنچا ہے, جب تخت گرائے جائیں گے, جب تاج اچھالے جائیں گے. تو وہی خیال سمجھے 1979 میں دوبارہ لکھا. تو اکثر نقادوں کا یہ خیال ہے کہ یہ نظم اچھی ہے تو اپنا نعرے بازی کے لیے اچھی کام آتی ہے, لیکن اگر اس کو پیورلی نظم کی یا شاعری کے میرٹ پہ دیکھا جائے تو شاید اتنی اعلیٰ نہ ہو. اور پھر آخر میں ایک اور مزاحمتی شاعری ہے, ترانہ مجاہدین فلسطین کے لیے. اس میں آپ دیکھیں گے یہ ہم دیکھیں گے سے کتنی زیادہ مماثلت رکھتی. ہم جیتیں گے, حق کا ہم ایک دن جیتیں گے, بالآخر ایک دن جیتیں گے, کیا خوف الغار ادا ہے سینہ سپر ہر غازی کا, کیا خوف یورش جیش قضا صف بستہ ہیں ارواح شہدا, ڈر کاہے کا, ہم جیتیں گے, حق کا ہم ایک دن جیتیں گے. تو میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں کہ مزاحمتی شاعری ان کی بے شمار ہے. اور انڈیا میں مجھے بہت یقیناً انڈیا میں فیض کہیں سے بالکل وہ نہیں ہے, گمنام نہیں ہے, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ بالی ووڈ کی سکھائی ہوئی اردو کی وجہ سے ان کی وکیبلری اتنی کامن نہیں ہے کہ سب لوگ آرام سے سمجھ سکیں. ان کی ٹرانسلیشنز اویلیبل, جی ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں بالکل. تو اس میں بہت خوشائن بات ہے کہ اگر آج کل جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں اس میں اگر لوگ ان کو اپنا رہے ہیں اور اس سے اپنا الفاظ و معنی ادا کر رہے ہیں تو بہت پازیٹیو چیز.
کہ اتنے جلیل القدر علماء کرام کے سامنے آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں. یہ تو آپ سورج کو شمع نہیں مطلب ماچس کی تیلی کے جو اوپر جب شعلہ ہے وہ آپ چھپے رستم ہیں, ہم جانتے ہیں. آپ علماء کرام کی تہمت نہ یہاں سب شریف آدمی بیٹھے, کوئی نہیں. پروفیسر صاحب میرا تو صرف ایک سوال ہے, کیونکہ جو میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں فیض کے حوالے سے. بہت پرانی بات ہے, ایک دفعہ ہم لوگ یہ صرف 1 منٹ کی بات ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ فیض کہاں کس درجے کے شاعر ہیں. ایک دفعہ جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ہم لوگ ایسی غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے, تو ان سے سوال کیا میں نے کہ جاوید صاحب آپ کے پسندیدہ شاعر کون کون سے. پہلے تو شعر پوچھا, پھر شاعر کون کون سے ہیں. مسکرانے لگے, پھر کہنے لگے انہوں نے فارسی شعراء کے نام لیے, فردوسی سب سے اوپر تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے عربی کے شعراء کے نام لیے, نویس سب سے اوپر تھا, لبید سب سے اوپر تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے ان سے پھر میرے ساتھ جو دوست بیٹھا اس نے کہا نہیں اردو میں بتائیے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے ہم لوگ سب سنتے ہیں نا, بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, مطلب خدائے سخن, میر, غالب, اقبال, رائٹ. انہوں نے پہلا نام لیا غالب, دوسرا لیا اقبال, تیسرا لیا فیض. یہ واقعہ میرے حافظے میں نقش ہو گیا کہ زندہ مفسر قرآن ان کو کس درجے میں دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا شاعری ہے. تو میں یہ مجھے یاد رہے گی بات ایسا طالب علم. میرا صرف سوال ہے آپ سے, بہت زبردست قابل تحسین آپ نے گفتگو کی. فیض صاحب کے حوالے سے ہمارے ایک استاد صاحب نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ یار ان کی جو شاعری ہے خاص طور پہ مزاحمتی شاعری, وہ ایک مزاحمت کے مطلب درجات کو بتانے کے لیے, مزاحمت پیدا کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے ان کی شاعری جو ہمارے میسز ہیں ان کے اندر جو داخلی اسباب ہیں ہمارے زوال کے اس پر نہیں ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ اس پہ آپ ارے آپ میرے استاد آپ تعلیم ختم کرنے پر بھی جا رہے ہیں اور کھول دی میں جی ایک ریٹائرڈ فوجی چہرہ ایئر فورس سے ہوں میں, تو وہ اتنا میں یہ جو اتنا لطیف یہ ہے اردو کا سلسلہ, اس میں میں اتنا تو زیادہ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکوں گا. لیکن ایک ان کی وہ جو نظم ہے جس کا ابھی تک ذکر نہیں ہوا ہے, اور جو تھوڑا عرصہ پہلے میرے ایک دوست نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر بھیجی, اور وہ ہمارا سب سے بڑا جو پاکستان کا جو سب سے بڑا سانحہ ہوا, جی ہم کے ٹھہرے اجنبی, ہم سارے بھلا چکے ہیں اسے, لیکن وہ واٹس ایپ کے اوپر وہ نیرہ نور ہیں انہوں نے گایا ہے, اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے تو اس کو اگر آپ جو میری کیفیت تھی کہ میرے لٹرلی آنسو نکل آئے. یہی آپ نے بتا دیا آپ نے کہ ہم جو ٹھہرے اجنبی, تو یہ اس وقت جی تو یہ جب گئے ہیں ادھر ایسٹ پاکستان میں اس سانحہ کے بعد بنگلہ دیش کچھ عرصہ جی جو اب آج کل بنگلہ دیش ہے, پتہ نہیں میں تو آج کل بھی اسے ایسٹ پاکستان ہی کہتا ہوں, بنگلہ دیشی بھائیوں سے معذرت کے ساتھ. لیکن ہمارا جو اس کے ساتھ جو لگاؤ ہے اور جو ریلیشن ہے, تو اس میں جو ہے وہ جس طرح انہوں نے اپنے جذبات جو ہیں اس میں بیان کیے ہیں, وہ واقعی وہ ہم یہ سنتے تو آئے ہیں غزل ہم کے ٹھہرے اجنبی, بڑی اچھی لے کے ساتھ اور بڑی اچھی آواز میں نیرہ نور ہیں, لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ریفرنس ہے وہ بہتوں کو نہیں پتہ. لیکن اگر اس کا وہ پتہ ہو, وہ بتاتے ہیں کہ میں گیا ادھر ایسٹ پاکستان اور وہاں پہ میں نے اب اتنا وہ سانحہ تھا بھی تازہ کہ وہ سارے جو پرانے دوست تھے انہوں نے مجھے میرا ٹیلی فون تک جو ہے وہ انہوں نے سننے سے انکار کر دیا. تو پھر یہ انہوں نے یہ نظم جو ہے یہ جب وہ ہوائی جہاز میں واپس آ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے لکھی, ایک ایک لفظ ایک ایک شعر کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی مطلب میں اتفاق سے میں وہاں پہ اس سانحہ میں
میرا بھی کچھ میرے خیال میں کردار ہے یا میرے حصے میں بھی یہ بدنامی آتی ہے کہ میں اس وقت ایک ینگ سا چھوٹا سا فلائنگ آفیسر تھا ایئر فورس میں، اور میری وہاں پہ تعیناتی تھی ڈھاکہ میں. تو یہ کافی سارا قصہ میں نے جو اس مطلب وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا. تو وہ میرے پاس نگراں نور کا اس میں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں 1-2 منٹ اس کو پلے کر کے آپ شاید انجوائے کریں گے، اور صدر صاحب کی اجازت سے. اتنی مایوسی، اتنی یاسیت. کتنی برساتوں کے ستار ہے نا، اس کا تاثر اور بات بدل ستار نہیں کیا نا. جی دیکھو سبزے کا ریفرنس بھی دیکھیے، بنگال سے سبزے کا ریفرنس. ہاں وہ یاد دلا دے ہمیں. ہاں گا کر تم بھی گا کر گلوں میں رنگ بھرے. صدیقی صاحب نے جو ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی، اور شاید میں اپنا نقطہ صحیح طرح آپ کو ایکسپلین کر سکوں گا، نہیں کر سکوں. آپ نے وہ ایک تو وہ بھی ہے کہ عصر حاضر کے تقاضے اور شاعری کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، تو ایک بات آپ نے کی کہ جی ان کے قول و فعل میں جو تضاد تھا کہ جی پینا اور یہ وہ جو بھی تھا پہلا، تو میں نے بھی اپنی زندگی میں یہی چیزیں میں نوٹ کرتا ہوں. جیسے ان کے ایک ساتھی تھے کرنل عطا، جو ان کے ساتھ جیل میں تھے، ان سے ملاقات رہی. اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن جو باتیں تھوڑی بہت سنی ہیں. انہوں نے بھی وہاں پہ کراچی میں صدر میں ریو کے سامنے ایک جگہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا. تو ان کے لوگوں کے قول میں اور اس میں فعل میں تضاد بہت تھا. اب آپ نے حبیب جالب کا ذکر کیا، تو حبیب جالب جیسے جن کی بیٹی جو ہے رکشہ چلا رہی ہیں اور وہ ایک ٹین کے گھر میں رہ رہے ہیں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جس طرح یہ شاعری بہت اچھی ہے، جب اقبال بانو نے گائے ہم دیکھیں گے تو اس وقت سنو تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. لیکن یہ ایسا ہی تو نہیں ہے کہ جی نواز شریف نے کہہ دیا ہم پیرس بنا دیں گے، اپنا ٹائم گزر گیا اور چلے گئے. تو کیا واقعی ان کا عصر حاضر میں کوئی مقصد فرق پڑے گا؟ ورنہ جو حالات ہیں مزید بد سے بدتر ہی ہو رہے ہیں کہ ان شاعریوں ان شعراء کے جو کلام ہیں اس طرح کے
فار دا ٹائم بینگ تو ہو سکتا ہے یا بعد میں بھی اس کا کچھ اثر رہے گا. اچھا سوال ہے. میں یعنی بات بہت اچھی یہ کہی ہے. شاعر کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ کوئی انقلاب لے آئے, اس کا کام پیغام دینا ہے. علامہ اقبال سے اس کی امید کرنا کہ وہ قوم کو جا کے جگا دیں گے, یہ بہت مشکل کام تھا. لیکن ان کے کلام پڑھ کر ایسے افراد تیار ہو جاتے ہیں معاشرے میں کہ جو آئندہ معاشرے کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو فیض صاحب یا احمد فراز یا حبیب جالب, ان کی شاعری کا ایک مثبت اثر یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر ایک قسم کا شعور ہے ناانصافی کا, اور یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھ کر اس معاشرے کو چینج کر لیں گے. معاشرہ اسی طرح سے تبدیل ہوا کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ فیض صاحب کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اپنی مزاحمتی شاعری سے کہ لوگوں کے اندر آگ پھونک دیتے اور پاکستان میں ایک مثالی معاشرہ قائم کر دیتے. نہیں, یہ علامہ اقبال کے بس کی بات تھی. علامہ اقبال نے تو قوم کو جگانے کی اپنے اشعار کے ذریعے کوشش کی, اور ظاہر سی بات ہے اس سے وہ افراد پیدا ہوئے ہیں. سمجھ گئے. آج کے ہم میں آپ میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو اقبال سے واقف نہ ہو اور اقبال کے اشعار سے انسپریشن نہ دیتا ہو یا فیض کے سے. اب یہاں پر ایک بات جس کا ذکر سلمان نے بھی کیا اور انہوں نے بھی, یہ غلط فہمی کہ فیض صاحب جلا وطن کر دیے گئے یا احمد فراز جلا وطن ہوئے, یہ کوئی ان کو کسی نے جلا وطن نہیں کیا. یہ جلا وطنی اپنے عیش کی خاطر کر رہے تھے. یہ کیا جلا وطن ہوں گے؟ جلا وطن تو روہنگیا کے مسلمان ہوئے ہیں, جلا وطن تو فلسطینی مسلمان ہوئے ہیں. یہ جلا وطن کہاں ہوں گے؟ یہ تو بڑے آرام سے وہاں پر جاتے تھے, اور جانے کے بعد وہ خدا بھلا کرے وہ ابھی موجود ہیں افتخار عارف صاحب, وہ ان کی یہ ان باتوں سے آدمی کو نکلنا چاہیے. کوئی جلا وطن نہیں ہوا. اور میں اس اعتبار سے اپنے ملک کو پاکستان کو اس اعتبار سے اچھا سمجھتا ہوں کہ وہاں جلا وطن کرنے کا تو تصور نواز شریف بھی نہیں کر سکتے تھے کسی کو جلا وطن, اور نہ زرداری کر سکتے تھے جلا وطن. یہ لوگ خود وہاں کی عام پبلک اوپینین اتنی ہے. بعد میں ایک بات, مجھے آپ کے نام کا علم تو نہیں ہے. جی اعجاز صاحب جو ماشاءاللہ پاکستان ایئر فورس سے ہیں. آج میری طبیعت بہت خوش ہوئی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے منہ سے بنگلہ دیش نہیں نکلتا, مشرقی پاکستان. یہی کیفیت میری ہے, میں بنگلہ دیش کہہ نہیں پاتا. اور میرے بنگلہ دیش کے جو دوست ہیں وہ اس بات